بات کریں گے مریدکے کی، جہاں پر دو مختلف واقعات میں باپ بیٹا سمیت 5 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو THQ ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ تھانہ صدر مریدکے کی آبادی ریان پورہ میں نامعلوم حملہ آوروں نے تیز دھار آلے سے حملہ کر کے 3 نوجوانوں زین، سمیر اور اویس بٹی کو شدید زخمی کر دیا ہے، جنہیں THQ ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ شہریوں نے ایک حملہ آور کو موٹر سائیکل سمیت پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا، جبکہ موٹر سائیکل پر پولیس لکھا ہوا تھا۔ دوسرے واقعہ سرحدی گاؤں ڈنگا میں پیش آیا، جہاں بچوں کے جھگڑے پر مسلح افراد نے اندھا دھند فائرنگ کر کے 80 سالہ عنایت اور اس کے بیٹے اعجاز کو شدید زخمی کیا، جنہیں تشویشناک حالت میں THQ ہسپتال مریدکے سے لاہور منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہی ہے۔ بوریوالہ کی نواحی آبادی الہ آباد کالونی کا واٹر سپلائی کی ٹربائن خراب، اہل علاقہ 3 دن سے صاف پانی پینے سے محروم، دور دراز کے علاقوں سے پانی لانے پر مجبور۔ بوریوالہ کے نواحی آبادی الہ آباد کالونی کا واٹر سپلائی کی ٹربائن خراب ہونے پر اہل علاقہ 3 دن سے صاف پانی سے محروم ہو گئے، دور دراز کے علاقوں سے پانی لانے پر مجبور۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ شدید گرمی میں ان کی خواتین اور بچے دور دراز اور مساجد سے صاف پانی پینے کے لیے بھر کر لاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی مشکلات میں اضافہ ہو چکا ہے۔ انہوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ فی الفور نوٹس لے کر واٹر سپلائی کو چالو کیا جائے۔ رپورٹ ملک طالب حسین، 99 نیوز بوریوالہ۔ السلام علیکم بھائیاں، میری درخواست ہے، ਅਸੀਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੋਏ ਪਏ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸੜਿਆ ਜਾਂ ਮੋਟਰ ਸੜੀ ਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਭਰ ਕੇ ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਔਰਤਾਂ ਵੀ, ਬੰਦੇ ਵੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਢੋ ਕੇ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਭਾਜੀ ਗਰਮੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। امن نصیر راجپور نیوز ایڈیٹر سے مہنگی بجلی اور زائد یونٹس آنے پر باپ نے بیٹے کو AC چلانے سے منع کیا، منع کرنا جھگڑے میں تبدیل ہو گیا۔ AC بند نہ کرنے پر باپ اور بیٹے کے درمیان تلخ کلامی جھگڑے میں تبدیل ہو گئی، جس کے دوران فائرنگ سے بیٹا جاں بحق ہو گیا۔ افسوسناک واقعے میں مقتول کی اہلیہ اور ملزم باپ بھی زخمی ہو گئے۔ پولیس شیخوپورہ زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد فیروزوالہ ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور شواہد اکٹھے کرتے ہوئے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ حویلی لکھا روڈ حیدر سلیمان کی پر محکمہ ہائی وے کی طرف سے بنائی گئی پلی دوسری بار پھر ٹوٹ گئی، گھنٹوں ٹریفک جام، مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مصروف ترین حویلی لکھا روڈ حیدر سلیمان کی کے مقام پر جہاز گراؤنڈ کے قریب ناقص مٹیریل سے بنائی گئی پلی دوبارہ ٹوٹنے سے ٹریفک معطل ہو گئی۔ مقامی لوگوں سمیت پولیس چوکی انچارج محمد حسین نے اپنی مدد آپ کے تحت کرین کے ذریعے وہاں پر پھنسے ہوئے ٹریکٹر ٹرالے کو نکالا اور ٹریفک کو بحال کرانے میں اہم کردار ادا کیا، جبکہ محکمہ ہائی وے کا عملہ غائب رہا اور مسافر ذلیل و خوار ہوتے رہے۔ مسافروں سمیت مقامی لوگوں نے ڈپٹی کمشنر اکاڑہ سے اس درندہ مسئلے کے حل کے لیے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ سرگودا موٹر وے M2 پر 3 گاڑیوں میں تصادم، ایک جاں بحق، 5 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ سرگودا سے بیورو چیف طارق منہاس اپڈیٹ کر رہے ہیں، جہاں بیرا انٹرچینج سے اسلام آباد کی جانب موٹر وے M2 پر 3 گاڑیوں کے درمیان ہونے والے تصادم کے نتیجہ میں ایک شخص جاں بحق ہو گیا، جبکہ 5 افراد زخمی ہو گئی ہیں۔ ابتدائی معلومات کے مطابق راولپنڈی جانے والی دودھ سپلائی گاڑی سامنے چلنے والی V8 گاڑی سے جا ٹکرائی، جبکہ پیچھے سے آنے والی ایلیٹ فورس کی گاڑی بھی دودھ سپلائی گاڑی سے جا ٹکرائی۔ حادثے کے وقت AIG کے بھائی اور ان کے اہل خانہ V8 گاڑی میں سوار تھے اور وہ بھی حادثے سے متاثر ہوئے۔ حادثے میں مجموعی طور پر 6 افراد متاثر ہوئے، جن میں ایک شخص جاں بحق ہو گیا اور 5 زخمی ہوئے۔ ریسکیو 112 کے اہلکاروں نے موقع پر زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کی، فریکچر کے شکار افراد کو سپلنٹ لگائی اور زخمیوں کو ڈریسنگ کی اور دیگر ضروری طبی امداد کے بعد تمام زخمیوں کو THQ ہسپتال بیرا منتقل کر دیا گیا۔ شاہد بٹی ڈسٹرکٹ رپورٹر سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی خصوصی ہدایات پر ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ اتھارٹی راجہ منصور احمد اور ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ رانا عادل تصور کی زیر نگرانی پنجاب فوڈ اتھارٹی شیخوپورہ کی فوڈ سیفٹی ٹیم میں معیاری اور محفوظ خوراک کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے بھرپور انداز میں فیلڈ میں متحرک رہیں۔ ضلع بھر میں خوراک سے وابستہ 98 کاروباری مراکز کا معائنہ کیا گیا۔ حفظان صحت کے اصولوں کی خلاف ورزی، صفائی کے ناقص انتظامات اور فوڈ سیفٹی قوانین کی خلاف ورزی پر 1,63,000 روپے سے زائد کے جرمانے عائد کیے گئے۔ سرگودا سے افسوسناک خبر سے آگاہ کرتے چلے، جہاں معروف صحافی اور نیوز اینکر التمش شمیم رفیق بٹی کے 20 سالہ بیٹے حافظ معظم حسین کے مبینہ اغوا کا مقدمہ تھانہ فیکٹری ایریا میں درج۔ التمش شمیم رفیق بٹی کے بیٹے کے مبینہ اغوا پر صحافی برادری میں شدید تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے اور واقعے کی بھرپور مذمت کرتے ہوئے پولیس سے نوجوان کی فوری اور محفوظ بازیابی کا مطالبہ کیا گیا۔ ابتدائی اطلاعات رپورٹ کے مطابق مدعی
التمش شمیم رفیق بٹی نے پولیس کو بتایا کہ 17 جولائی 2026 کو شام تقریباً 8 بجے ان کا 20 سالہ بیٹا حافظ معظم حسین گھر سے دوستوں سے ملنے کے لیے نکلا، تاہم کافی وقت گزرنے کے باوجود واپس نہ آیا۔ مدعی کے مطابق ان کی کسی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں اور انہیں شبہ ہے کہ نامعلوم افراد نے نامعلوم وجوہات کی بنا پر ان کے بیٹے کو اغوا کر لیا ہے۔ درخواست موصول ہونے پر تھانہ فیکٹری ایریا پولیس نے ابتدائی شواہد کی روشنی میں دفعہ 365 تعزیرات پاکستان کے تحت نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا ہے۔ اب رخ کریں گے قصور کا 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہری تعلیم پر سرمایہ کاری کے بغیر ترقی ناممکن ہے۔ موجودہ حالات میں AI تعلیم اتنی ضروری ہے جتنا سانس لینا۔ ہر پرائمری اسکول میں AI لیب بنائی جائے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے قصور میں تعلیم کے شعبہ میں اصلاحات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں اس وقت 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، جبکہ مصنوعی ذہانت اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے دور میں تعلیم حاصل کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا سانس لینا۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی قوم کی ترقی کا راستہ صرف معیاری تعلیم سے ہو کر گزرتا ہے اور جب تک ریاست اپنے وسائل کا بڑا حصہ تعلیم پر خرچ نہیں کرے گی، ترقی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ اب رخ کریں گے سمندری کا عرفان ادریس بٹ کی خبر کے مطابق سمندری سے افسوسناک خبر شامل کرتی ہیں۔ تھانہ صدر کے علاقہ چک 462 رافتے میں معمولی تلخ کلامی جھگڑے میں تبدیل ہو گئی۔ مخالف کی فائرنگ سے 30 سالہ شاہد دم توڑ گیا۔ فائرنگ کے بعد ملزم موقع سے فرار ہو گیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے، جبکہ ریسکیو نے لاش تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دی ہے۔ فیصل آباد کی سب تحصیل مامو کانجن سے ملک طارق بشیر کی رپورٹ کے مطابق کمالیہ کی خواتین کی تعلیم، خواندگی اور ہنرمندی کے فروغ کے لیے اہم پیش رفت۔ وزیر اعظم پاکستان اور وفاقی وزارت تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت کے تحت جاری وزیر اعظم روشن پاکستان قومی لٹریسی ڈرائیو کے سلسلہ میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر لٹریسی ساجد حسین نے فیلڈ آفیسرز زاہد عباس، محمد بنیامین اور وسیم سکلین کے ہمراہ پیارا پاکستان کے بانی و منتظم انجینئر ساجد کمبو کے دفتر کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران تحصیل کمالیہ میں ان پڑھ خواتین کو بنیادی تعلیم، عملی تربیت اور ہنرمند بنانے کے لیے باہمی تعاون اور شراکت داری کے معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ معاہدے پر نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ کی جانب سے اسسٹنٹ ڈائریکٹر لٹریسی ساجد حسین، جبکہ پیارا پاکستان کی جانب سے بانی منتظم ساجد کمبو نے دستخط کیے۔ اس موقع پر ٹیم پیارا پاکستان کے عہدیداران بابا امین گڈو، وقاص انور، ماسٹر لیاقت جاوید چوہان، لالا توقیر بھی موجود تھے۔ لٹریسی سینٹر کا باقاعدہ آغاز رواں ہفتے کے کیا جائے گا۔ اس شراکت داری کے تحت ادارہ پیارا پاکستان لٹریسی سینٹر کے لیے ٹیچر کا اعزازیہ اور خواتین کو سلائی کڑھائی کے عملی تربیت دینے کے لیے سلائی مشینیں فراہم کرے گا، جبکہ نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ کی جانب سے لرنرز کے لیے کتابیں اور تعلیمی مواد، اساتذہ کی تربیت، طلباء کی تعلیمی جانچ، نیز اساتذہ اور لرنرز کو سرٹیفکیٹس فراہم کیے جائیں گے۔ خبر شامل کریں گے تحصیل رپورٹر کاشف محمود کی رپورٹ کے مطابق ڈکاسا کرکٹ کورٹ کا شاندار افتتاح۔ علاقے میں کھیلوں کے فروغ کی نئی امید۔ پنڈی بٹیاں ڈکاسا انٹرچینج پر واقع ریسٹورنٹ انتظامیہ کی جانب سے ایک خوبصورت اور جدید کرکٹ کورٹ کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا، جس سے علاقے بھر میں کھیلوں کے فروغ کی نئی راہیں ہموار ہوں گی۔ افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی مرکزی صدر آل پاکستان میڈیا کونسل بشارت علی بٹی، معروف صحافی فیصل شاہرون جٹ، ماجد حسن قادری، سینئر صحافی احمد ذکی اور جنرل سیکرٹری صرافہ مارکیٹ وقاص امجد ورک نے فیتہ کاٹ کر کرکٹ کورٹ کا باضابطہ افتتاح کیا۔ اس موقع پر صدر صرافہ مارکیٹ نوید اعظم ورک سمیت دیگر معززین بھی موجود تھے۔ تقریب کے دوران مہمانان گرامی نے ڈکاسا انتظامیہ کے اس اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں کی جانب راغب کرنے کے لیے اس طرح کے کھیلوں کے میدان نہایت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ کرکٹ کورٹ نہ صرف مقامی ٹیلنٹ کو اجاگر کرے گا بلکہ صحت مند معاشرے سرگرمیوں کے فروغ میں بھی معاون ثابت ہوگا۔ ریسٹورنٹ انتظامیہ کا کہنا تھا کہ ان کا مقصد شہریوں بالخصوص نوجوانوں کو معیاری تفریح فراہم کرنا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں گجرانوالہ سے۔ ہمارے بیورو چیف رانا عبدالغفار کی رپورٹ کے مطابق گجرانوالہ کے نواحی علاقہ راہ والی شرقی کچرا کنڈی اور تعفن زدہ جوہر میں تبدیل، ستھرا پنجاب پروگرام ناکام، مقیم نقل مکانی پر مجبور۔ صنعتی شہر گجرانوالہ سے محض 10 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تاریخی شہر راہ والی کا مشرقی حصہ انتظامیہ کی عدم توجہی کے باعث جیتی جاگتی تصویر قرب بند کیا۔ 1 لاکھ سے زائد آبادی پر مشتمل اس شہر کا مغربی حصہ تو کنٹونمنٹ بورڈ کے زیر انتظام ہونے کی وجہ سے محفوظ ہے، مگر لائن پار واقع راہ والی شرقی کی 40,000 سے زائد آبادیوں کو صوبائی محکمہ بلدیات نے بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے۔ مشرقی آبادی کا پورا فرنٹ ایریا اس وقت گندے پانی کے جوہروں اور کوڑے کرکٹ کے غلیظ ڈیروں کی لپیٹ میں ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ صفائی کا کوئی باقاعدہ نظام نہ ہونے کی وجہ سے یہ علاقہ مسائل کا گھر بن چکا ہے۔
مکھیاں اور مچھروں کی بے تحاشا افزائش کے باعث مقامی شہری بالخصوص بچے اور بزرگ سانس اور پیٹ کی جان لیوا امراض میں مبتلا ہو رہی ہیں۔ تعفن اور بدبو کی اس ابتر صورتحال کی وجہ سے معزز گرانے یہاں کا رخ نہیں کرتے، جس کے باعث شہریوں کے جوان بچوں اور بچیوں کے مناسب رشتے طے ہونا بھی ناممکن ہو چکا ہے۔ صفائی کی دیگر صورتحال سے تنگ آ کر متوسط طبقے کے لوگ اپنے آبائی گھر اونے پونے داموں بیچ کر نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں۔ ستھرا پنجاب کا دعویٰ محض کاغذی کارروائی ثابت ہوا، جہاں کی انتظامیہ کچرے کو ٹکانے لگانے کی بجائے خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے۔ خبروں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے خبر شامل کریں گے اوکاڑا سے ملک نیاز احمد جکھڑ کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر محمد اکرام ملک کا ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل کے ہمراہ سول ڈیفنس آفس کا دورہ۔ سول ڈیفنس آفیسر جاوید اختر کچی کی محکمہ کی کارکردگی اور سول ڈیفنس ریزیلنس کور کے اقدامات بارے بریفنگ۔ ڈپٹی کمشنر کی ریزیلنس کور کے رضاکاروں کے جذبہ خدمت اور کاوشوں کی تعریف، عوامی تحفظ، ہنگامی حالات سے نمٹنے اور کمیونٹی کی تیاری کے سلسلہ میں ہر دم تیار رہنے کی ہدایات۔ ڈپٹی کمشنر محمد اکرام ملک کا سول ڈیفنس آفس میں بم ڈسپوزل آلات کا بھی معائنہ۔ خبر شامل کرتے ہیں وہاڑی سے ہمارے نمائندے سلیم کمبو کی رپورٹ کے مطابق الخدمت فاؤنڈیشن ضلع وہاڑی کی جانب سے مستحق معذور افراد میں ویل چیئرز کی تقسیم۔ مستحقین کا الخدمت فاؤنڈیشن کو خراج تحسین پیش۔ تقریب کی صدارت صدر الخدمت فاؤنڈیشن ضلع وہاڑی سید جاوید حسین شاہ نے کی۔ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کا مشن کوئی بھی افراد معذوری کے باعث بے بسی کی زندگی نہیں گزارے گا۔ فیصل ٹاؤن وہاڑی میں صدر الخدمت فاؤنڈیشن وہاڑی سید جاوید حسین شاہ کی زیر صدارت منعقدہ تقریب میں 20 معذور افراد میں ویل چیئرز تقسیم کی گئی۔ تقریب کی مہمان گرامی محترمہ عظمیٰ کلیم تھی، جبکہ اس موقع پر جنرل سیکرٹری الخدمت فاؤنڈیشن ضلع وہاڑی ملک مقصود اطہر اوان، راؤ عمر نفیس، انور خان، علی مرزا، ہارون محمد ساجد بھی موجود تھے۔ محترمہ عظمیٰ کلیم نے اپنے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اظہار کرتے ہوئے کہا کہ الخدمت فاؤنڈیشن کی اس کاوش سے معذور افراد کو سہارا ملے گا اور وہ اپنے کام بآسانی کر سکیں گے۔ ناروال وفاقی وزیر منصوبہ بندی و ترقی احسن اقبال کا میڈیکل کالج تقریب سے خطاب۔ ناروال میں منعقدہ میڈیکل کالج کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر منصوبہ بندی و ترقی احسن اقبال نے کہا کہ ناروال میڈیکل کالج نے پورے پاکستان میں اپنی پہچان بنائی۔ انہوں نے کہا کہ ایک وقت تھا جب ناروال کو سرحدی علاقہ کہہ کر نظر انداز کیا جاتا تھا اور لوگ سوال اٹھاتے تھے کہ اس پسماندہ ضلع میں بڑے منصوبے کیوں لائے جا رہے ہیں۔ احسن اقبال کا کہنا تھا کہ پاکستان کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کے نوجوان ہیں اور اڑان پاکستان پروگرام کے تحت نوجوانوں کو اس قابل بنایا جا رہا ہے کہ وہ ملک کو صف اول کی معیشت میں شامل کریں۔ انہوں نے صحت کے شعبہ پر بات کرتے ہوئے کہا کہ بدقسمتی سے پاکستان ہیپاٹائٹس جیسے امراض میں سر فہرست ہے اور اس چیلنج سے نپٹنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کی ضرورت ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ 2022 کے بعد مخالفین کو امید تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، تاہم شہباز شریف کی قیادت میں مشکل فیصلے کر کے ملک بحران سے نکالا گیا۔ ڈپٹی کمشنر سید محمد عباس شاہ کا ٹی ایچ یو ہسپتال ہارون آباد اور سرکاری اراضی کا تفصیلی دورہ۔ ڈپٹی کمشنر سید محمد عباس شاہ نے تحصیل ہارون آباد کے ٹی ایچ یو ہسپتال کا تفصیلی دورہ کیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر ہارون آباد بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے مختلف وارڈز کا معائنہ کرتے ہوئے مریضوں کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات، ادویات کی دستیابی، صفائی ستھرائی، عملے کی حاضری اور دیگر انتظامی امور کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے مریضوں سے ملاقات کے علاج، معالجے اور دستیاب سہولیات کے بارے میں دریافت کیا اور متعلقہ افسران کو عوام کو بہتر طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ بعد ازاں ڈپٹی کمشنر سید محمد عباس شاہ نے تحصیل ہارون آباد میں مختلف سرکاری اراضی کا دورہ کیا۔ انہوں نے لیز کے لیے مجوزہ سرکاری زمینوں کا معائنہ کرتے ہوئے متعلقہ حکام سے بریفنگ لی اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق سرکاری اراضی کو شفاف طریقے سے لیز پر دینے کے عمل کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر بابر صاحب دین کا شہر کے مختلف علاقوں کا اچانک دورہ۔ ایم ڈی ستھرا پنجاب ایجنسی، ایم ڈی واسا، پیرا فورس، پی ایچ اے، میونسپل کمیٹی اور ہائی وے کے افسران کے ہمراہ شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ صفائی آپریشن واسا کی سرگرمیوں، پارکس اور گرین بیلٹس، ای بس اسٹینڈز اور سرگودا روڈ پر ٹرف ٹائل کے کام کا بھی جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات پر چیئرمین متحدہ علماء بورڈ پنجاب مولانا انتخاب احمد نوری وزیر اعلیٰ پنجاب کا باہمی رواداری اور ہم آہنگی کا پیغام لے کر فیصل آباد آئے۔ کمشنر عمران حامد شیخ کے ہمراہ کمشنر آفس میں ڈویژنل امن کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد محمد نعمان صدیق دیگر اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز اور ڈی پی اوز ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے، جبکہ اجلاس میں امن کمیٹی کے ارکان مفتی ضیاء مدنی، حافظ امجد، علامہ طاہر الحسن، مولانا حافظ مقبول، خواجہ شاہد رزاق سکا، عاشق حسین رضوی، مولانا محمد حافظ اسلم بلی اور دیگر شریک تھے۔
ڈویژن میں امن و امان، باہمی اتحاد و اتفاق، بھائی چارے کی مثالی فضا پر اطمینان، سکون اور تسلی کا اظہار کیا گیا۔ ڈویژن میں امن کا قیام ترجیحات میں سر فہرست ہے اور کسی کو پائیدار امن میں خلل نہیں ڈالنے دے گے۔ علماء کرام اسی طرح متحد رہیں گے تاکہ کسی شر پسند کو شرارت کا موقع نہ رہے۔ ضلع جنگ میں 4 دہائیوں بعد FIR فری محرم الاحرام کے انعقاد کو سراہا۔ چہلم پر اسی طرز کے اتحاد و اتفاق کی ضرورت پر زور دیا۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شان انداز میں منایا جائے گا۔ امن کا مسلسل قیام ہی موجودہ پنجاب حکومت کا پیغام ہے۔